الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن معبد رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے اور ان کا تفصیلی تعارف پرسوں درس میں عصر کے بعد آپ کے سامنے آ چکا ہے. روایت باقی تھی، کل نماز جنازے کی وجہ سے درس نہیں ہو سکا. حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے یہ دعا فرمائی اور آپ یہ دعا فرماتے تھے. ایسی عجیب و غریب دعا ہے اور اس دعا میں 4 باتیں اور 4 درخواستیں اللہ تعالیٰ سے کی ہیں اور ان 4 درخواستوں میں سے ہر درخواست اور ہر بات ایسی ہے کہ جس سے بچنے کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ باتیں نہ بیان فرماتے اور ان چیزوں کی طرف نشاندہی نہ فرماتے تو شاید قیامت تک بھی ہمیں اور آپ کو یہ باتیں معلوم نہ ہوتی. ایسی مختصر، ایسی پر اثر اور ایسی جامع باتیں. اب ترجمہ آپ سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. فرمایا کہ سب سے پہلی دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دیں. آپ جانتے ہیں منافقانہ عادات، منافقانہ خصلتیں یا منافقانہ عمل یہ انتہائی ناپسندیدہ چیزیں ہیں حق تعالی جل شانہ کی نظر میں. بھائی دو ہی قسمیں، مسلمان یا منافق، تیسری قسم تو کوئی ہے ہی نہیں. تو نفاق سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ میرے دل کو نفاق جو ہے وہ دل کا ایک مرض ہے. قلب کی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں میں سے ایک نفاق بیماری ہے. اور جس کو اگر میں عام سیدھے سادے الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ میرا ظاہر اور باطن دونوں ایک کر دے. یہ نہ ہو کہ میرے باطن میں کچھ ہے اور میں ظاہری طور پر کچھ اور بناؤں لوگوں کے سامنے. جیسا ظاہر ویسا باطن، جیسا باطن ویسا ظاہر. اور اس کے اندر تبدیلی، اسی کو نفاق کہتے ہیں کہ سامنے کچھ اور اندر کچھ، یہ نفاق ہے. اور بہت سارے گناہ، اور آپ پیچھے حدیثیں پڑھتے ہوئے ابھی آ رہے ہیں کہ فلاں منافقانہ خصلت ہے، فلاں نفاق کی علامت ہے، فلاں عمل یہ نفاق کی نشانی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑی جامع دعا کر رہے ہیں کہ اللہم طہر، اور یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. دوسری درخواست کی وعملی من الریا، عمل تو بہت سارا میں کرتا رہتا ہوں صبح سے لے کر شام تک کے، بس میری درخواست آپ سے یہ کہ اس عمل میں ریاکاری نہ آنے پائے، دکھلاوا نہ آنے پائے، لوگوں کی تعریف مقصود نہ ہو، لوگوں سے واہ واہ کرانا مقصود نہ ہو. بعض لوگوں کو یہ خط سوار ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں. لوگ کوئی درخواست کر دیتے ہیں تو پھر آدمی اور زیادہ چوڑا ہو جاتا ہے. ارے جس کے لیے کر رہے ہو وہ راضی ہو جائے، چاہے مخلوق کی زبان پر ایک جملہ بھی نہ آئے تو انشاءاللہ وصول ہو گیا. حضرت اب یہ باتیں کرتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے بالکل. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہوتا ہے ریا سے بچنا. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں خطاب فرما رہے تھے.
جب خطاب کر کر فارغ ہوئے اور جامع مسجد کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے تو ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا. اس نے کہا کہ خطاب ختم ہو گیا، حضرت کا بیان ختم ہو گیا. کہا کہ ہاں بھائی تو ختم ہو گیا. بڑی گہری سانس کھینچی اس نے، ہائے بہت دور سے آیا تھا نہیں پہنچ پایا، بہت دور سے آیا تھا نہیں پہنچ سکا. حضرت فرمایا کہ بھائی کیا پریشانی کی بات ہے، میں پورا خطاب ابھی تو میں یہی سیڑھیوں پر سنا دیتا ہوں. تو کسی نے کہا وہ پورا خطاب حضرت نے وہی سیڑھی پہ کھڑے کھڑے جتنی بھی دیر کا تھا وہ پورا بیان سنا دیا اس آدمی کو. کسی صاحب نے کہا کہ حضرت مجمع کے سامنے بیان کرنا اور ہوتا ہے، مجمع جب ہوتا ہے تو جو مقرر اور خطیب ہوتا ہے وہ اس کی ظرافت جو ہے بھڑکتی ہے اور آدمی جوش میں آتا ہے اور بہت ساری باتیں کر گزرتا ہے. اب اکیلا ایک آدمی ہو بیچارہ ٹنٹنا رہا ہو، اس کے سامنے آدمی کیا بولے، آدمی کا دل ہی نہیں چاہتا بات کرنے کا. تو جب کسی صاحب نے یہ بات کی تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زبردست جواب دیا. فرمایا کہ وہ جو اتنا بڑا مجمع تھا اس وقت بھی بیان ایک کے لیے تھا اور ابھی بھی بیان ایک کے لیے. نہیں سمجھے بات آپ؟ وہ جو اتنا بڑا مجمع تھا، لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا، اس وقت بھی بیان ایک کے لیے تھا. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ ہے اخلاص، یہ ہے اپنے عمل کو ریاکاری سے بچانا. اب ہمیں کوئی آدمی کہے کہ جی وہ جمعے کا جو آپ کا بیان ہے، یہ جو بھی درس ہو رہا ہے وہ باہر ایک آدمی کے سامنے آپ کھڑے ہو کر سنا دیں، نہیں سنا سکتے. ہم کہتے ہیں کہ جی مزے ہی نہیں آتا جب تک کہ مجمع سامنے نہ ہو. تو یہ سارا بیان پھر مزے کے لیے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہو رہا. بہرحال اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا کر دے. تو دوسری دعا فرمائی کہ اللہ میرے عمل کو ہر طرح کی ریاکاری سے بچا لے، ریاکاری پیدا نہ ہو، ریاکاری پیدا نہ ہو. اور یہ ایسا خطرناک معاملہ ہے، ہر لمحے شیطان جو ہے وہ آستینے چڑھا کر کھڑا رہتا ہے کہ یہ جو آدمی عمل کر رہا ہے کس طرح اس کو برباد کر دیا جائے، کس طرح اس کو ملیا میٹ کر دیا جائے، کوئی ثواب واب اس کو نہ ملے. اب وہ یہ نہیں کہتا، میری بات سمجھ لیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ عمل نہیں کرو، یہ نیک عمل نہ کرو، یہ اچھا کام نہیں کرو، یہ نہیں کہتا. وہ ہماری اور آپ کی نفسیات کو سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ پٹی پڑھاؤں گا اور میں یہ سمجھاؤں گا کہ میں نماز نہیں پڑھو تو یہ کہے گا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، نماز تو مسلمان پر فرض ہے. میں تو اب یہاں تک تو لے کر آدمی زبردستی کر کر آ گیا ہے، اب نماز نہیں پڑھ لی، اب اس کو کس طرح اس نماز کو برباد کرنا ہے، اس نماز کو کس طریقے سے خراب کرنا ہے. شیطانی خیالات، ریاکاری، دکھلاوا، شہرت وغیرہ وغیرہ، یہ ان چیزوں سے اس عمل کو خراب کر دیتا ہے. تو دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ میرے ہر عمل کو ریا سے بچا دیں. تیسری بات فرمائی کہ وَلِسَانِي مِنَ الْكِذْبِ، اور میری زبان کو جھوٹ سے بچا دیں. میری زبان کو، بہت جامع دعا ہے، بہت جامع دعا، میری زبان کو جھوٹ سے بچا دیں، جھوٹ سے میں دور رہوں. وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، میری آنکھوں کو خیانت سے بچا دیں. ہر وہ عمل جس سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا ہے وہ خیانت ہے. ہر وہ عمل کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، بد نظری ہے، غلط جگہوں پر نظر ڈالنا ہے، جہاں شریعت نے روکا ہے، جہاں شریعت نے منع کیا ہے. بڑا مزہ آتا ہے دیکھنے میں، برا ہے، بے لذت ہے، دیکھنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن آدمی رک جائے کہ نہیں بھائی یہاں نظر اٹھا کر دیکھنے سے میرے رب نے، میرے اللہ نے منع فرمایا ہے. تو اے اللہ آنکھ کی خیانت سے بچا دے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اس لیے کہ آپ تو ان باتوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو دلوں میں پوشیدہ ہے، اور آنکھوں کی خیانت کو بھی آپ جانتے ہیں. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن آپ کے علم میں سب کچھ ہے. تو دعا کا حاصل کیا ہوا؟ 4 چیزیں ہوئی، اس دعا کو یاد کر لیں. سب سے پہلے اللہم طہر قلبی من النفاق، آسان سی دعا ہے. نمبر 2 وعملی من الریاء. نمبر 3 ولسانی من الکذب. نمبر 4 وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما فی الصدور. اللہ تعالیٰ ان 4 دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے مانگنے کی اور اس کو یاد رکھنے کی اہتمام سے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.